اللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں اور یہ آخری آیت ہے۔ قیامت کے دن سورہ آل عمران ان لوگوں پہ سایہ کرے گا جو اس سورہ کو پابندی سے پڑھتے ہیں اور اس سورہ کے مطالب پہ عمل کرتے ہیں۔ جو اس سورہ کو پڑھے گا اس کا ہر حرف جہنم کی آگ سے سپر بن جائے گا۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو حاملہ نہ ہوتی ہوں، حمل نہ ٹھہرتا ہو، تو روایت میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو زعفران سے لکھ کے اور اس خاتون کے اوپر باندھ دیا جائے، یعنی تعویذ کی شکل میں باندھ دیا جائے یا مثلا گلے میں لٹکا دیا جائے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ حاملت باذن اللہ تعالی، خداوند عالم کی مشیت سے، اذن الہی سے حمل ٹھہرے گا۔ بہرحال بڑے فوائد ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے ربط بھی پیدا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تو قرآن سے زیادہ لگاؤ ہوگا، اور رسول ائمہ طاہرین سے زیادہ سے زیادہ ربط ہوگا۔ آیہ کریمہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی شان میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم اس لائق ہو، اس قابل ہو کہ فرائض پہ صبر کر سکتے ہو۔ تمہارے اوپر کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں، تم ان پہ پابند رہ سکتے ہو، لہذا پابندی سے ان فرائض کو انجام دو، اور تمہارے اندر حوصلہ پایا جاتا ہے، استقامت پائی جاتی ہے کہ تم ہر طرح کی مشکل کا سامنا کر سکتے ہو، لہذا مشکلات کا سامنا کرو، گلہ نہ کرو، شکوہ نہ کرو، عاجز نہ آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ رابطہ رکھو۔ معصومین نے فرمایا کہ رابطے سے مراد رابطو امامکم المنتظر، امام زمانہ سے اپنا رابطہ رکھو۔ بہرحال قرآن کریم کی آیتیں، متعدد آیتیں، کئی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تلاوت کرتے وقت ہم معصومین کی تفسیر کو پڑھیں
یعنی چونکہ تلاوت کرتے وقت حتماً یقیناً ہمارے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے یہی مشکل پیش آئی، پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہنچے اور اس میں لکھا ہوا ہے ید اللہ فوق ایدیکم، اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، ید اللہ کا تذکرہ آیا۔ تو اب یہ کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور یہ سنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے جسم نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے اعضاء کا، اس کے ہاتھ کیسے ہو گئے؟ تو اب اگر آپ کو قرآن کے ظاہر سے مطلب سمجھنا ہے تب تو پھر آپ وہاں رک گئے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو گمراہ ہو جائیں گے، یعنی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن جب آپ نے ظاہر سے ہٹ کر کے نہیں، اس کا کچھ مطلب ہوگا، ہمیں سمجھنا چاہیے، آپ نے اماموں کی طرف رجوع کیا، یہی تو رابطے کا مطلب ہے، ان سے رابطہ رکھو، اماموں سے رجوع کیا تو وہ بتائیں گے کہ ہاتھ کے معنی یہاں پہ کیا ہیں۔ ٹھیک، اچھا، تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ایک مرتبہ آیا عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، گناہ کیا اور وہ بھٹک گئے۔ جب ہم پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ تک پہنچیں گے تو آیت کا تو مطلب یہی ہے، اگر یہیں رک گئے اور یہی مطلب ہم نے لے لیا تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ضرورت ہے رابطے کی، کس سے رابطہ کریں؟ کس سے؟ معصومین سے رابطہ کریں، ان کے ارشادات موجود ہیں، انہوں نے جو اپنے اقوال پیش کیے ہیں، جو انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، آئیے اور بھی جگہ دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم میں، ایک دو نہیں سینکڑوں جگہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت کریمہ تک پہنچے، یہ آیت کریمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز غفیلہ، اس میں آپ پڑھتے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، ظنون یعنی جناب یونس، جناب یونس کو قرآن نے ظنون کہا ہے۔ وہ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصہ ہو کے اپنی قوم سے چلے گئے، باہر چلے گئے، وہ ایریا چھوڑ دیا، وہ علاقہ چھوڑ دیا، باہر نکل گئے، سمندر کا سفر شروع کر دیا، کشتی میں بیٹھے، تو اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، یہ ہم لوگ نماز پہلے ہم پڑھتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان، تو انہوں نے گمان کیا کہ ان لن نقدر علیہ، کہ ہم ہرگز ہرگز قادر نہیں ہیں۔ تو یونس کون ہے؟ نبی ہیں، وہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ ایک نبی یہ گمان کرے کہ اللہ قادر نہیں ہے، تو اگر پڑھنے والا انہی الفاظ کو لے لے گا تو وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ اب ضرورت ہے معصوم کا دامن پکڑنے کی، ان سے معلوم کرنے کی، وہاں ہاتھ جو ید کہا جاتا ہے، ہاتھ کو ید کے معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، وہ بتائیں گے کہ لیا جاتا ہے ہاتھ سے، دیا جاتا ہے ہاتھ سے، ید کے معنی یہاں پہ رحمت کے ہیں، مہربانی کے ہیں، اور یہ یاد رکھو جو آدم کے لیے آیا ہے کہ انہوں نے معصیت کی، گناہ کیا، وہ گناہ نہیں ترک اولا ہے، یہ کون سمجھائے گا؟ ہاں، ترک اولا، ترک اولا کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کو چھوڑ دینا، ہاں یہ مطلب ہے، یعنی یہ ہے نہیں کہ انسان گناہ گار ہوگا، بہت سے اچھے کام ہیں، ایک اچھا کام نہیں کیا، سمجھ گئے، نکلے تو سب فقیروں کو دیتے چلے گئے، ایک فقیر کو نہیں دیا، تو اب کار نیک تو کیا مگر ایک رہ گیا۔ تو اب ضرورت ہے معصومین سے رجوع کرنے کی،
آیت بتاتی ہے کہ آپ واجبات پہ قیام کریں، واجبات انجام دیں، اور مشکلات میں صبر اور حوصلے سے کام لیں، اور ائمہ طاہرین سے رابطے کو جوڑے رکھیں۔ دیکھو وہ فرائض خود کیسے انجام دیتے تھے، یہ دیکھو کہ کیسے وہ مشکلات میں خود صبر کرتے تھے، کس طرح سے مشکلات کا حل انہوں نے بتایا ہے۔ رابطہ کرو ائمہ طاہرین سے۔ ابھی جو کہ موضوع امام زمانہ کا ہے، اور یہ کہ ہمیں امام زمانہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، ہم امام زمانہ سے کیسے رابطہ برقرار رکھیں، کیسے رابطہ کریں۔ ایک بہترین ذریعہ رابطے کا قرآن پاک ہے۔ آپ اس کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ چاہے 5 آیت پڑھیں، 10 آیت پڑھیں، مگر معصومین نے کیا فرمایا ہے ان آیات کے بارے میں، اس کی طرف توجہ دیں، اس کے بارے میں معلومات کریں، اس کے بارے میں تحقیق کریں اور خود مطالعہ کریں۔ امام زمانہ سے متعلق اس وقت مارکیٹ میں، بازار میں جتنی کتابیں ہونی چاہیے اتنی نہیں، اور جتنی کتابیں چھپنی چاہیے اتنی کتابیں نہیں چھپتی ہیں۔ اور یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے تو کتابیں عربی زبان میں یا فارسی میں چھپتی ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے۔ عربی میں جو کتابیں چھپتی ہیں، ذرا آپ اندازہ لگا لیں ان کتابوں کا، تو شاید ہزاروں کتابوں میں کوئی ایک کتاب امام زمانہ پہ لکھی جاتی ہے، ہزاروں میں ایک۔ فرض کیجئے کہ مختلف ٹاپک پہ کتابیں لکھی گئیں، ان کو اگر آپ جوڑیں گے کتنی ٹاپک پہ کتابیں لکھی، تقریباً 1000 ٹاپک پہ کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے امام زمانہ کے ٹاپک پہ کتاب لکھی جانے والی آپ کو ایک ملے گی، 1000 میں ایک۔ اور اگر آپ عرب ممالک میں جا کے ذرا سے چھان بین کریں کہ اس 100 سال کے اندر ایک صدی میں کتنی کتابیں لکھی گئیں، تو امام زمانہ کے موضوع پر 100 سے زیادہ کتاب 100 سال کے اندر نہیں لکھی گئی، یعنی بہت مشکل سے 100 سے تجاوز کریں گی۔ امام زمانہ کے موضوع پہ کتابیں بہت کم ہیں۔ اچھا، کبھی کتابیں چھپتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، پھر وہ مطبع میں جاتی ہیں، مطبع میں چھپتی ہیں، عوام کے سامنے آتی ہیں، لیکن جو نسخے اس کے ہوتے ہیں، فرض کیجئے 2000 کا نسخہ آیا، 2000 چھپی کتاب، 2000 عدد۔ اب 2000 عدد اگر امام زمانہ پہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کو ٹوٹل 2000 ہے، وہ تو اگر ہمارے ممرہ میں یہاں تقسیم ہو جائے تو 2000 ختم ہے، وہ پورے ہندوستان میں کیسے پہنچے گی؟ معلوم ہو کہ کتابیں چھپتی بھی ہیں تو تعداد ان کی کم ہے، خاص طور پر امام زمانہ کے موضوع پہ۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسے ہی کہ انسان لے کے 10 منٹ پڑھ لے اور امام زمانہ سے متعلق کچھ معلومات ہو، وہ بات الگ ہے۔ ایک کتاب، باقاعدہ کتاب آپ نہیں دیکھیں گے، جبکہ دوسرے سارے اور بھی جو مجلات آتے ہیں، لٹریچرز آتے ہیں، نیوز پیپر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، کئی ہزار کی تعداد میں چھپتے ہیں، کئی لاکھ کی تعداد میں چھپتے ہیں، اور اس کے بعد جو قیمت، جس قیمت سے آج کا نیوز پیپر آپ نے خریدا، کل اس کی قیمت گھٹ جائے گی، پرسوں اور گھٹ جائے گی، کچھ دنوں کے بعد اس میں سبزی وبزی بیچی جائے گی، سبزی وبزی رکھ کے لپیٹ کے بیچ، جبکہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر امام زمانہ پہ کوئی کتاب لکھی گئی تو اس کی ارزش بڑھتی جائے گی، چونکہ جتنی قدیم ہوتی جائے گی اور اس کے اندر جو مطالب ہوتے ہیں وہ مطالب تو بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، ان کا کیا لگاؤ ہے ان آج کے ان تمام اخبارات پہ۔ جبکہ اخبارات اور طرح طرح کے یہ چینلز، چاہے وہ دینی چینلز ہوں چاہے غیر دینی چینلز ہوں، جتنے بھی نیوز ہیں اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں
अली लब्बैक या हुसैन, नारे बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमाते कान्नी बेजराओ एद शत्ता व बे अस्माए शत्ता ला अराफी है रुशदन वला लदीनहिम सियानतन। मैं निगाहे इमामत से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर, मुख्तलिफ लिटरेचर, मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ ये सारे के सारे क्या है जितने चैनल्स हैं और टीवी वगैरह जितने भी मुवासलाती इंतज़ामात हैं और इंसान अपनी बातों को मुंतकिल करता है, जितने ज़राए हैं मुंतकिल करने के, मैं देख रहा हूँ कि ये कुल के कुल कानी बेजराए शत्ता व आसमाए शत्ता, मुख्तलिफ नामों से ये सब बाज़ार में आ रहे हैं। ला अरा फीहा रुशदन, मैं उनमें कोई हिदायत की बात नहीं देख रहा। वला लदीनहिम सियानतन, और उनमें मैं दीन की हिफाजत नहीं पा रहा हूँ। तो दीन की हिफाजत के लिए बेहतरीन जरिया किताब है। किताब लिखी जाए और किताब पढ़ी जाए। किताब का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, लिख दी गई और लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। और किताब पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। हाँ, वहाँ पे जब हम लोग रहते थे, पढ़ते थे ईरान में, तो जाहिर है कि एक एक किताब बहुत ही महंगी होती थी, बहुत महंगी, मगर ये कि शहरिया से और रोज़ा रख रख के उस शहरिये के पैसे से किताब ख़रीद लेते थे। और सब ऐसे ही करते हैं, जो किताबें बड़ी महंगी हैं वहाँ पे। और जैसे बिहारुल अनवार 110 जिल्द में किताब है। अब इस किताब को अगर वहाँ ख़रीदें तो शायद वहाँ का शायद 20-25 लाख बनेगा, बल्कि और ज़्यादा बनेगा इस किताब के ख़रीदने के लिए। 25 लाख 30 लाख की वो किताब है, और ज़्यादा ही होगा एक एक किताब ख़रीदने की। लेकिन वहाँ किताब अगर आती है, छप के मंजर आम पर आती है, तो आपको जल्दी से बाज़ार में फिर आपको नहीं मिल पाएगी, वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। ऐसा शौक़ यहाँ नहीं है। हाँ, लिहाजा एक आलिम अपना पूरा कमाल एक अदद जिल्द के अंदर सर्फ कर देता है। एक तफसीर लिखी कुरान की आयत है, नीचे तर्जुमा है या साइड में तर्जुमा है, एक हाशिया लगा दिया, सारी मेहनत एक जिल्द के अंदर सर्फ कर दी, क्योंकि वो जानता है कि लोगों में सकत खरीद की नहीं है। लिहाजा इस तरह से नहीं, शौक़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये याद रखें, इमाम ज़माना के टॉपिक पे, इनके हज़रत के मौजू पर किताब निहायत कम है। और अगर किताब लिखी भी जाए तब भी मौला पे कोई एहसान नहीं है कि कोई ये समझे कि हमने एहसान कर दिया। आज भी हमारा वक्त का इमाम सहमे इमाम का हकदार है, और सहमे इमाम हजरत की मिल्कियत है। अगर कोई खूम से निकाले और खूम से निकाल के सहमे इमाम से इमाम ज़माना पे किताब लिखवाए, या ये कि जो किताब लिखी गई है छप नहीं सकती, उसको छपवाए, तो कोई एहसान भी नहीं होगा। हजरत का पैसा है, हजरत ही के काम में लगा, और लोगों तक हजरत की बातें भी पहुंचेंगी। फिर ये हमारे और आपका काम है कि हजरत की बातें पहुंचाएं, फिर हजरत की बातों को पहुंचा के एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करें। हाँ, इमाम ज़माना की बातें जब आप पहुंचाएंगे तो उसमें दिली लगाव पैदा होगा, इमाम ज़माना से राबिता होगा।
سب سے پہلا قدم اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی جو تفسیر معصومین نے فرمائی ہے اس تفسیر کو پیش کیا جائے۔ اسی آیت کریمہ کو دیکھیے، اے صاحبان ایمان، صبر کرو واجبات کے انجام دینے پر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دو، صبر کرنے کی حکایت کرو، صبر کرنے کی تلقین کرو، صبر کرنے کی تعلیم دو مشکلات میں، سختیوں میں، اور اپنے امام سے رابطہ رکھو، امام سے رابطہ رکھو۔ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں یہ واجب والے الفاظ آئے ہیں۔ کسی عالم سے پوچھئے جو ذرا سا اچھا عالم ہو، جانکار ہو، اس سے خالی اتنا پوچھ لیجیے کہ جو آیت میں اسبرو آیا ہے یہ کیا معنی دیتا ہے، تو وہ عالم بتائے گا اسبرو واجب کے لیے، یعنی واجب ہے تم پر فرائض کا انجام دینا، اور واجب ہے تم پر کہ فرائض کے انجام دینے میں صبر سے کام۔ کسی عالم سے پوچھئے صابرو کے معنی کیا ہیں، یوں تو ترجمہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے سے کہو کہ صبر کرو مشکلات پر، یہ تو ترجمہ ہو گیا، لیکن صابرو کے معنی ہے واجب ہے تم تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر کہ جو قرآن کریم کو مانتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، واجب ہے صابرو، چونکہ امر کا صیغہ ہے، اور جب بھی امر کا صیغہ ہوتا ہے پہلے درجے میں واجب ہوتا ہے، بعد کا درجہ ہے مستحب ہونا ہے۔ رابطو امر کا صیغہ ہے، واجب ہے تم پر امام زمانہ سے رابطہ رکھنا، رابطو امر ہے۔ آپ معلوم کیجئے علم اصول میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ربط جو امر کا صیغہ ہے، رابطہ رکھنا وقت کے امام سے واجب ہے، اس صیغے کی بنیاد پہ، اس لفظ کی بنیاد پہ۔ لہذا پہلی منزل یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور قرآن کریم کی آیات میں تدبر کرے، تفکر کرے، اور وہ آیات جو امام زمانہ سے متعلق ہیں ان آیات کو دیکھیں، ان آیات کو جمع کیا جائے، ان کی تفسیر معلوم کی جائے، اور پھر انہیں طباعت کی جائے، چھپوایا جائے، کتاب کی شکل دے کے چھپوایا جائے کتاب کو، تاکہ لوگ آشنا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لبیک یا حسین، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزو عملی کام بہت ہے، پریکٹیکلی کام زیادہ ہے، پریکٹیکلی کام کرنا ہے، عملی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اچھی ہے، اچھائی ہے، اور ایک اچھی بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں اور اپنے دل کو منور و نورانی کرتے ہیں، مگر عملی طور پر بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یظہر الدین، تم لوگ اے میرے ماننے والوں بالکل گھبرانا نہیں، دین اسلام کے اندر اتنی خوبی ہے، دین اسلام میں ترقی کے اتنے ذرائع موجود ہیں، دین اسلام بلندی کی طرف جانے والا دین ہے۔ یظہر الدین، دین کا چاروں طرف بول بالا ہو جائے گا، وَيَظْهَرُ الدِّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ، میرا دین سمندروں کو پار کرتے ہوئے گوشہ و کنارے عالم میں پہنچ جائے گا، میرا دین ہر جگہ پہنچے گا۔ وَيُخَاضُ الْبِحَارَ، میرا دین جو میں لے کے آیا ہوں دین اسلام،
یہ سمندروں کی تہ کے اندر، سمندر کی گہرائی میں بھی پہنچے گا میرا دین اسلام۔ عجب بات ہے، حدیث دیکھیے، یخاض البحار حتی یجاوز البحار و یخاض البحار، سمندروں کو پار کر جائے گا اور سمندر کے گردابوں تک میرا دین اسلام پہنچ جائے گا۔ ثم یأتی من بعدہ قوم، پھر کچھ لوگ ہوں گے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھتے ضرور ہوں گے لیکن وہ معصومین سے دور ہوں گے۔ یقرؤون القرآن، صرف قرآن کے الفاظ میں، تجوید میں، مخارج میں، کیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور کس طرح سے تلفظ ہوتا ہے، اس کا پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے، یہ سب تو یاد کر لیں گے۔ ثم یقولون، پھر کہیں گے، من اقرأ منا، کیا مجھ سے بڑا کوئی قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے؟ میں دیکھو کتنی بہترین قراءت کرتا ہوں، کیسا میرا لہجہ ہے، میری قراءت میں کس طرح کا اتار چڑھاؤ ہے، میں کیسے مخارج سے حروف ادا کر لیتا ہوں۔ یقرؤون القرآن ثم یقولون من اقرأ منا، پھر وہ کہیں گے ہم سے بڑا قاری قرآن کون ہوگا، ہم قرآن بہترین انداز سے پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں مگر تفسیر معصومین سے کوسوں دور ہے، اور قرآن کے پڑھنے پہ فخر کریں گے۔ یقرؤون القرآن یقولون من اقرأ منا۔ اچھا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کی معلومات، قرآن کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے، کچھ پڑھیں گے، الفاظ کو بھی حل کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر غرور اتنا آ جائے گا کہ وہ کہیں گے من افقہ منا، کون ہے جو ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھے، جبکہ معصوم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ خود سے الفاظ قرآن کو دیکھ کر اور اس کے ظاہری مطلب کو سمجھ کر وہ کہیں گے ہم سے بڑا فقیہ کون ہے، ہم سے بڑا جانکار کون ہے، ہم سے بڑا قرآن کا عالم کون ہے۔ من افقہ منا ومن اعلم منا، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ عزیزو، اگر اہل بیت کے در سے دور ہیں تو نہ اس قراءت کی کوئی اہمیت، نہ اس فقہ کی کوئی اہمیت، نہ اس علم کی کوئی اہمیت۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ حل فی اولئک من خیر، جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو قاری کہلوانے کے لیے، جو قرآن کی ظاہری باتوں کو سمجھتے ہیں، ظاہری الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ بتائیں کہ ہم سے بڑا عالم کون ہے، یعنی اس بات پہ فخر کرنے کے لیے، لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے کہ ہم سے بڑا عالم کون ہے، تو کیا ان میں کوئی خیر ہے؟ پیغمبر سوال کر رہے ہیں صحابہ سے۔ اور کچھ لوگ اسی قرآن کے الفاظ سے احکام نکالیں گے، معصوم کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہ بتاؤ کیا ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی ہے؟ صحابہ نے سب نے مل کے کہا لا، حل فی اولئک من خیر، قالوا لا، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا اولئک منکم، یہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، ومن ہذہ الامہ، اور اسی امت سے ہوں گے، اہل بیت کو چھوڑ چکے ہوں گے، عام لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور اپنی قراءت پہ ناز کر رہے ہیں، جو قرآن کے ظاہری الفاظ کو پڑھ کے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اور ظاہری پہ فخر ہے،
اور وہیں سے احکام کو حاصل کر لیتے ہیں اور احکام کی باریکی کو نہیں جانتے۔ یہ بتاؤ ان میں کوئی خیر کا؟ کوئی خیر نہیں، فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہوں گے۔ عزیزو، قرآن پڑھیں اور معصومین سے اس کی تفسیر معلوم کریں۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً مشکل آئے گی۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم آپ نے پڑھا تو آپ نے ایک ترجمے میں دیکھا کہ خدایا ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، سیدھا راستہ دیکھا۔ ایک آپ نے ترجمہ پڑھا کہ خدایا ہم کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اب خود ہی انسان کا ذہن ہے کہ ایک ترجمہ یہ ہے کہ راستہ دکھا، یعنی دیکھا نہیں، اب دکھانے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ معبود مجھے سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ تو اب کون سی بات بہتر ہے؟ معصوم کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے لفظ کو دیکھا، میننگ ترجمہ کر دیا۔ چھوٹی سی چھوٹی کتاب لکھتے ہیں لوگ تو بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کریم کو خود سمجھ لیں گے، بغیر معصوم کے قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں۔ قرأ رجل القرآن، انسان قرآن پڑھے، ایک نے قرآن پڑھا۔ آیت کا لب و لہجہ کہ ائمہ طاہرین سے رابطہ رکھو اور فرائض و واجبات کو انجام دو، اس پہ صبر و حوصلے سے کام لو، مشکلات پیش آ جائیں تو برداشت کرنے کی طاقت رکھو، پروردگار عالم سے محمد و آل محمد کے طفیل میں مدد لیتے رہیں اور ائمہ سے رابطہ رکھو۔ فرماتے من قرأ رجل القرآن، ایک انسان نے قرآن پڑھا، ووضع دواء القرآن علی دائہ، قرآن سے اس نے دوا حاصل کیا اور اپنی بیماری کے لیے اس دوا کو استعمال کر لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن سے دوا حاصل کرنے کے لیے معصوم کے پاس جانا ہوگا کہ کون سی آیت میں کس بیماری کا کون سا علاج ہے اور کس طرح سے علاج ہے۔ معصوم سے معلوم کیا، انہوں نے بتایا، اب اس دوا کو کہاں استعمال کرنا ہے وہاں پہ وہ استعمال کرے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اب معصوم سے پوچھئے وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے قرآن چلنے لگے گا، یہ تو معصوم بتائیں گے۔ تو عزیزو، قرأ رجل ووضع القرآن، قرآن کو اس نے دوا کے طور پر اپنی بیماری کے لیے استعمال کیا۔ یہ شخص وہ شخص ہے کہ اظمأ نہارہ، دن میں جو روزہ رکھتا ہے اس میں بھی قرآن جو کہ اہل بیان کرتے ہیں ان سے لے کے روزہ رکھے گا۔ اس حدیث کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ معصومین سے اس نے حاصل کیا، اور معصومین سے جب حاصل کیا تو اسی اعتبار سے روزہ رکھتا ہے۔ وَأَقَامَ بِهِ لَيْلَهُ، رات میں عبادت کرے تو قرآن کے ذریعے سے عبادت کرے۔ وَتَجَافَى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، رات میں اگر نماز شب پڑھے تو قرآن ہی کے ذریعے سے نکالے کہ نماز شب پڑھنے کا کہاں طریقہ بتایا گیا ہے، اور نماز شب کیسے پڑھی جائے، جہاں پہ نماز شب کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ اہل بیت سے رجوع کریں تاکہ اہل بیت بتائیں کہ نماز شب کیسے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث معصومین سے لے کر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اہل بیت سے سمجھے گا اور اہل بیت سے اس کی تفسیر حاصل کرے گا،
बेउलाइका अल्लज़ीना यदफ़उल्लाहु अन्हुमुल बला, ऐसे ही लोगों से परवरदिगार आलम बलाओं को टाल देता है। हाँ, ऐसे ही लोगों के जरिए से बलाओं को टाल देता है। व बेउलाइका युदिल्लुल्लाहु अदाअहुम, जो मासूमीन से मुतमस्सिक होते हैं, कुरान मासूम से हासिल करते हैं, कुरान की तालीमात मासूम से लेते हैं, दिनों में रोज़ा रखने की क्या कैफियत है, कब से कब तक रोज़ा रखना है, मासूम से मालूम करते हैं, जो इबादतें अंजाम दी जाती हैं उनका तरीक़ा क्या है, मासूम से लेते हैं, जो नमाज शब के लिए उठते हैं, रातों में बिस्तर से उठ जाते हैं और इबादतें अंजाम देते हैं, ये सारे तरीक़े मासूमीन से लेते हैं। क्योंकि कुरान जब तिलावत करेगा तो यकीनन मुश्किल पेश आएगी और मासूम से रुजू करना ज़रूरी हो जाएगा। तो जब ऐसी मंजिल होगी और इंसान अमल करेगा, ऐसे ही लोगों के ज़रिए से परवरदिगार आलम बलाओं को दूर करेगा, और ऐसे ही लोगों के ज़रिए से युदीलुल्लाहु बिहिम आदाहु, दुश्मनों से इंतकाम ऐसे ही लोगों के ज़रिए से लेगा। वबेउलाइका युनज़्ज़िलुल्लाहुल गैस मिनस समा, और ऐसे ही लोगों के ज़रिए से परवरदिगार आलम आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है। ज़रा अहले बैत के दर पर आइए और फिर अहले बैत की बात मानिए, सब्र हौसले से काम लीजिए और राबते में रहिए अहले बैत से, तो यकीनन आप इन सिफात के हामिल हो जाएंगे। राबता रखेंगे। फरमाते हैं फबेउलाइका युनज़्ज़िलुल्लाहुल गैस मिनस समा वल्लाहि लहाउलाए, खुदा की कसम जो हम अहले बैत से मुतमस्सिक होते हैं, एक एक चीज़ हम अहले बैत से हासिल करते हैं, यही लोग वो लोग होते हैं कि अअज़्ज़ु मिनल किबरीतिल अहमर, किबरीत अहमर से ज़्यादा इनका वजूद कमतर है, बहुत ज़्यादा कम है। यानी एक चीज़ है किबरीत अहमर, जो चीज़ जल्दी नहीं मिलती, जल्दी उसको ढूंढने से वो चीज़ पाई नहीं जा सकती, आप ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलती नहीं है, ऐसी चीज़ को हदीसों में किबरीत अहमर से ताबीर किया गया। सुर्ख गंधक, हाँ सुर्ख गंधक, किबरीत अहमर का, जिस तरह से किबरीत अहमर जल्दी नहीं मिलता, बहुत ही कम मिल पाता है, ऐसे लोग भी बहुत कम हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों पे अमल करते हैं। हाँ, अपनी पूरी जिंदगी हमारी बातों के जरिए से गुजारते हैं, हमारे इरशादात के जरिए से गुजारते हैं। हाँ अजीजों, हमारे ही दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अहले बैत को नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। अब चाहे वो आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि कसम जहरी कसम ज़ाहरी, मेरी पुश को तोड़ दिया है दो लोगों ने, मेरी कमर तोड़ दी है दो लोगों ने, जाहिलुन मुतनस्सिकुन व आलिमुन मुतहत्तिकुन। जाहिल ने मेरी कमर तोड़ दी, वो इबादत में लगा हुआ, कुछ नहीं देख रहा है कि कौन सी इबादत का क्या सवाब है, ये क्या है, इसके अहकाम क्या हैं, कहीं इसके अंदर कोई हराम तो नहीं है, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी अहकाम नहीं, सिर्फ उसको नमाज से मतलब है, रोज़े से मतलब है, इससे मतलब है, अहकाम से मतलब नहीं है। ठीक, फ़र्ज कीजिए अहकाम से मतलब यूँ नहीं है, रोज़े से है और शाम हुई, किसी ने कहा रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा खोलो, जाहिल है, कुछ तहकीक नहीं, गया रोज़ा खोल लिया, खा लिया, पी लिया। अगर एक होशियार इंसान होगा, जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो मालूम करेगा कि रात दाखिल हुई भी या नहीं, क्योंकि अगर रात दाखिल नहीं हुई, रात दाखिल नहीं हुई तो कज़ा भी वाजिब है, कफ़ारा भी वाजिब है, इसको सबसे क्या मतलब, जाहिल है, अपने कह दिया। आलिमुन मुतनस्सिकुन आलिमुन मुतहत्तिकुन, और उस आलिम ने भी मेरी कमर तोड़ दी
جو علم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، علم کو یوں ہی پامال کرتا رہتا، اس کے احترام کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، جو بھی ہماری زبان سے نکلے گا علم ہی ہے۔ وہ پیغمبر کی روش پہ نہیں چلنا چاہتا۔ عالم متحقق، تو یہ جاہل، اس کی عبادت اسے غرور میں مبتلا کر دیا۔ یہ عالم، اس کے علم نے اسے اس بات پہ مبتلا کر دیا کہ وہ علم کو نادیدہ قرار دیتا ہے، بے اہمیت قرار دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی عظمت کا قائل ہے۔ تو عزیزو، ہمیں امام زمانہ سے رابطہ رکھنا ہے، اور پہلا رابطہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو ایک جملہ جو کہ روایات ملتا ہے، یجدد الشریعہ، شریعت کی تجدید کریں گے، یعنی نئی شریعت پیش کریں گے۔ نئی شریعت کیا الگ سے کوئی شریعت ہوگی؟ نہیں، چونکہ دین کے احکام پر، شریعت کے احکام پر اس قدر عمل نہیں تھا، لوگ اتنا شریعت کو چھوڑے ہوئے تھے کہ جب وہ شریعت کو پیش کریں گے کہیں گے یہ تو نیا ہے، یہ یہاں پہ جو احکام بتائے جا رہے ہو تو نئے احکام ہیں۔ شریعت سے اتنی دوری ہو جائے گی کہ ان کے پیش کردہ احکام نئے نظر آئیں گے، تو لوگ الزام لگانے لگیں گے کہ نئی شریعت لے کر آئے، حالانکہ شریعت وہی ہوگی جو آپ کے جد لے کر آئے ہیں۔ بس عزیزو، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یہی تو سوال کیا تھا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ کیا ہم نے خون ناحق بہایا ہے؟ کیا کوئی بدعت ہم نے ڈال دی ہے؟ ادھر سے جواب آتا تھا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تو رسول کا نواسا ہوں، شریعت کا سارا علم میرے پاس ہے، آخر تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، میرے خون کو کیسے تم حلال سمجھتے ہو؟ میرا خون کیسے تمہارے لیے مباح ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک جواب تھا، بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت کو غور سے سنو، لیکن یاد رکھو میری نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی۔ میں کہوں گا اے میرے آقا، آپ کی نصیحت ان پہ اثر نہیں کرے گی تو آپ نصیحت ہی نہ کیجیے، کیونکہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا آقا کہے گا کہ کل ان کی زبان کھلنے نہ پائے، قیامت کے دن ان کی زبان پہ کوئی عذر نہ آئے کہ حسین اگر ہمیں نصیحت کر دیتے تو ہم حسین کی طرف ہو جاتے، لہٰذا میں انہیں نصیحت کروں گا، لیکن نصیحت ان پہ اثر کیوں نہیں کرے گی؟ قد ملئت بطونہم من الحرام، اس لیے اثر نہیں کرے گی کہ ان کا پیٹ حرام مال سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے کہ حسین ہر طرح کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں، مگر دشمن کا دل کہیں سے نہیں پسیجتا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی حسین استغاثہ بلند کر رہے ہیں،
ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی خدا کا کلمہ پڑھنے والا جو میری فریاد کو پہنچے؟ ہے کوئی جو مجھ سے دفاع کرے؟ کیا نبی کے نواسے سے دفاع کرنے والا کوئی نہیں؟ آواز بلند کر رہے ہیں لیکن فوج اشقیاء میں جنبش نہیں ہوتی۔ سب اس آواز استغاثہ حسین کو سنتے ہیں، لیکن اسی اثناء استغاثہ میں خیمے سے آواز آتی ہے۔ خیمے سے جو آواز آتی ہے، حسین اپنے کانوں کو خیمے کی طرف لگاتے ہیں تو سنتے ہیں کہ گریہ کی آواز آ رہی ہے، اہل حرم رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین جلدی سے اپنے ذوالجناح پہ سوار ہو کر خیمے کے در پر آئے۔ اے زینب، آخر کیا بات ہو گئی؟ ایک مرتبہ گریے کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ اہل حرم میں خیریت تو ہے؟ زینب فرماتی ہیں بھائی، جب آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی تو علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ فرماتے ہیں ناولونی ابن صغیر علی، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں لے کے جاؤں گا، میں اشقیاء سے کہوں گا کہ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، اسے ایک قطرہ پانی پلا دو۔ ہاں زادارو، لے کر آئے۔ لے کر جب آئے تو اشقیاء نے دیکھا کہ حسین شش ماہے کو لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اسے ایک قطرہ پانی لا کر پلا دو، اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ کہیں حسین اس بچے کے بہانے پانی نہ پی لیں تو آؤ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو لے جا کر پانی پلا دو۔ ہاں زادارو، کیا ہوا؟ تیرے سے شعبہ آتا ہے، حرملہ کا تیر اس بچے کے گلے پہ لگتا ہے، فَذَبَحَهُ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ۔ یہ بچہ، اس کے جیسے ہی گلے پہ یہ تیر لگتا ہے، بچہ نڈھال ہو جاتا ہے، گلا جدا ہو جاتا ہے۔ روایت بتاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ بچہ امام حسین کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ حضرت نے بچے کو اٹھایا، بچے کو اٹھا کے ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کہیں رباب نے یہ پوچھ لیا کہ کیا میرا بچہ سیراب ہو گیا ہے، کیا جواب دوں گا؟ خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں ہے، صرف حسین ہے۔ بعض روایتوں ملتا ہے کہ زینب بھی تھی، زینب بھی آ گئی تھی، اور پشت خیمے کی طرف حسین جاتے ہیں، اپنی تلوار سے قبر کو کھودتے ہیں اور علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ دفن کر کے جب آپ فارغ ہوئے اور یہ اطلاع مادر علی اصغر کو ہوئی کہ میرا شش ماہ ذبح کر دیا گیا، میرا شش ماہ تیر سے شعبہ کا نشانہ بن گیا، ہاں عزیزو، یہ مادر علی اصغر خیمے سے باہر نکلتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی بلندی نظر آتی تھی، قبر علی اصغر سمجھ کر اپنے کو گرا دیتی تھی۔ ہاں زادارو، قبر علی اصغر سمجھ کے گرا دیتی تھی، اور زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا تھا، امثلک ینہر، اے میرے بیٹے، اے میرے شیر خوار، کیا تجھ جیسے شیر خوار کو بھی نہر کیا جاتا؟ پروردگارہ، اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود، تو بہتر جانتا ہے، تو ہر انسان کی
مشکل سے آگاہ ہے، ہر انسان کے دل کی خبر رکھتا ہے۔ پروردگارہ اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء کرام، والدین سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ ہم کو محمد و آل محمد سے زیادہ ربط پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو معبود خوش کر سکیں اور ہماری عزاداری کو وہ قبول فرمائیں۔ پروردگارہ ہم کو امام زمانہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہ